اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور دوسری چیز جو بھاری چیز ارشاد فرمائی، وہ فرمایا میرے اہل بیت نبوت ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں میں ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر درد کا مداوع ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہمارے اندر کے امراض کا درماں ہے قرآن۔ تو جب قرآن کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، ضروریات کا کفیل ہے، دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے اندر کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، روح کے زخم مندمل کر دیتا ہے قرآن، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو صاحب، ایک علم ہوتا ہے، ایک اس کی عملی مشق ہوتی ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ کہ اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امت گمراہ کیوں ہوئی؟ فرقہ فرقہ ہو گئی، 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، اور مجھے معاف کیجئے، اب 72-73 گروہ آگے پھر لابیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں، ہم ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اتار رہے ہیں۔ 3 فٹ کے مولوی لوگوں پر کفر کے فتوے داغ رہے ہیں، جن کو قرآن بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، جنہیں حدیث کے کلمات بھی صحت کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے، وہ ایسے ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اور وہ ایک دم امت کو کافر کر کے ہی چھوڑیں گے۔ خدا کا خوف کرو، رسول اللہ کی امت پر ترس کھاؤ، اور اتنی جلد بازی سے کام نہ لو۔ کسی کو کافر کہنے سے قبل اس کا پورا نصاب ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی کافر ہے تو اس کو مفتی کا حق ہے کہ کافر کہے، لیکن اس کا نصاب تو پورا ہو لے۔ لیکن جذباتی ہو کے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کسی کو کافر کہہ دینا، یہ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ تو 72 گروہوں سے آگے لابیوں میں آگے ٹکڑیوں میں امت بٹ گئی، یہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ رسول کریم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ایک باپ کے 5 6 7 بیٹے ہوں، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا ادھر ہو، اور وہ آپس میں بول نہ رہے ہوں، وہ اپنے اختلافات کو کتنے بھی بنیادی اختلاف بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن باپ کے کلیجے پہ کیا بیتتی ہے؟ کوئی اس بات پر غور کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اختلاف مٹانے کی کوشش کرے۔ امت پہلے ہی تشدد و افتراق میں مبتلا ہے، اور لخت ہے امت، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر لٹ رہے ہیں تو ہم، مار کھا رہے ہیں تو ہم۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، سیریا میں، عراق میں، آذربائیجان سے لے کر کے رباط کے کوچہ و بازار سے لے کے جاوا کے ساحل تک، اگر آپ دیکھیں تو پوری روئے زمین پر جہاں بھی خون بہتا ہے تو شجرۂ نصب پوچھو تو کسی مسلمان کا ہوگا۔ آج کافر اپنی بستیوں میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے یورپی یونین قائم کر لی، اور ہماری سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں، اور معمولی چیز بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس عدم برداشت کے رویے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ ان پہ بھی متوجہ ہوا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہوا، شکوے کی زبان بہت کرخت ہو گئی، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے،
نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نکبت اور رسوائی کا سبب کتاب رحمت سے اپنے ناطے کو توڑ لینا ہے۔ ہم نے قرآن صرف قول و قرار کی نوبت آئے اور قسم تک معاملہ جا پہنچے تو ہم جلدی سے قرآن سر پر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اپنی سچائی کی گواہی دینے کے لیے، لیکن قرآن کے نزول کا مدعا اور مقصود یہ نہیں تھا۔ بلکہ اقبال نے تو دو قدم بڑھ کے ایک بات کہی، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال بولے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کی راہیں اس قرآن سے ڈھونڈتا رہا، جینے کے راستے بھی تلاش کر لیا۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے، اس کا حرف حرف زندگی دیتا ہے، لفظ لفظ حیات بانٹتا ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، یہ تو مردہ قوموں کو کھڑی کر دیتی ہے کتاب، اور یہ توانائی بخش کتاب ہے، یہ زندگی کی حرارت پیدا کرتی ہے، یہ روحوں کو نشأت دیتی ہے، یہ انسانیت کو نہضت دیتی ہے، یہ کتاب کھڑا کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کے اس مقصود کو حاصل نہ کیا، اور آج اتنے بڑے نسخہ کیمیا کے باوجود ہم در بدر رسوا ہو رہے ہیں۔ کسی کے پاس تریاق موجود ہو اور پھر بھی وہ زہر سے مر جائے تو لوگ کہیں گے تف ہے تمہارے پر کہ تریاق موجود ہے اور پھر بھی تم جو ہے وہ زہر سے مر گئے ہو۔ یار یہ امت پست کیوں ہے جب ان کے سینے میں قرآن موجود ہے؟ یہ امت کیوں گری ہوئی ہے جب ان کے پاس نسخہ کیمیا موجود ہے؟ اس وقت دنیا کے اوپر جتنی بھی قومیں آباد ہیں اور جتنے بھی مذاہب بستے ہیں، وہ مذاہب الہامی ہے چاہے غیر الہامی، ان مذاہب کے ماننے والوں کے پاس ان کی اصل کتاب اصل شکل میں موجود نہیں ہے، ان کتابوں میں تحریف راہ پا چکی، چاہے وہ صحیفے ہیں، چاہے وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، یا باقی غیر الہامی مذاہب کی کتابیں جو بھی ہیں ان کے اندر بھی تحریف راہ پا چکی ہے۔ خیر تو وہ اس کی تحریف کا راہ پانا نہ پانا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کسی کے پاس بھی ان کے بڑے کا دیا ہوا نصاب من و عن موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اترنے والی کتاب آج بھی حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری گمراہیاں مقدر ہوں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کتاب کو شعار زندگی بنا لینا، اس کے اوامر و نواہی پر اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کرنا، جو شخص یہ شعار زندگی اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس امت کو تلقین کی گئی کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ اس کتاب کو اگر تم چھوڑو گے نہیں تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی کا سبب یہ ہے کہ اس کتاب کو عملاً ہم نے ترک کر دیا۔ ہمارے پاس موجود تو ہے، اور ریشمی غلافوں کے اندر لپٹی ہم جہیز میں بھی دیتے ہیں، بیٹی کو بھی اس کے سائے سے گزارتے ہیں، ہماری کچہریوں کے اندر بھی یہ کتاب پڑی ہوئی ہے اور روز سر پہ اٹھائی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کے نزول کا جو مقصد تھا ہدایت انسانی، اس سے ہم نے وہ نور نہیں لیا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آئیے میں اور آپ عزم کریں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم جڑیں، صرف 2 صفحے
اگر ہم روزانہ پڑھ لیں صرف 2 صفحے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اور ہم اس کو با ترجمہ پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اور قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یہ تو نہیں معاذ اللہ کہا جا سکتا یہ ضعیف ہے، تو جو ہے سچ ہے، میرے رب کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اور پورے تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، روزانہ 3-4 چیزیں میرے اور آپ کے عمل کا حصہ بن جائیں، تو ہم ایک صالح انسان کی صورت کے اندر معاشرے کے ایک کارآمد فرد بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر اس کتاب کے اس مقصود کو ہی نہ سمجھا، وہ ایک کہاوت ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ تم قرآن اٹھاؤ گے اگر تم یہ بات کر رہے ہو، تو اس نے قرآن دیکھا ہوا نہیں تھا، تو اس نے کہا میں ڈرے میں نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس طرح کہ تو میں 10 اٹھا سکتا ہوں۔ تو یہ صرف 2 جلدوں کے درمیان 300